تین چیزوں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہوا ہے زندگی میں، سب سے زیادہ یہ تین ہنرمند آپ کے مذہب مسلک کی قید کے بغیر۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت یا لوگ گانے سنتے ہیں یا نعتیں سنتے ہیں یا ذاکری سنتے ہیں۔ شیعہ ہیں تو ذاکری سنتے ہیں، سنی ہیں تو نعتیں سنتے ہیں، نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں تو پھر یہ گانے سنتے ہیں۔ یا بعض ہوتے ہیں نا محرم میں ذاکری سنتے ہیں، محرم جو گزر جاتا ہے پھر گانے سنتے ہیں، ربیع الاول میں نعتیں سنتے ہیں، ربیع الاول گزر جاتا ہے بعد میں گانے سنتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں نکال دی جائیں، مثلا پاکستان سے یہ مکمل پابندی لگ جائے، ختم، کوئی نعت نہیں پڑھنی، کوئی ذاکری نہیں کرنی، کوئی گانا نہیں گانا، آپ اسی دن ٹی وی بھی توڑ دیں گے، موبائل بھی توڑ دیں گے، مجلسوں میں بھی آنا چھوڑ دیں گے اور مذہب بھی تبدیل کر لیں گے۔ جس مذہب میں نعت نہیں ہے اس میں کیا فائدہ؟ چونکہ ویسے تو ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نا کہ نعت کے ذریعے سے ہمیں عبادت ہوتی ہے، نعت ہماری عقیدت ہے، نعت ہمارے فلاں ہیں۔ نہ، نعت میں دو چیزیں ہیں، ایک شعر ہے اور ایک موسیقی ہے۔ اصل پسند وہ ہے آپ کو، ورنہ وہی نعت والا مصرع اگر یہاں آ کر کوئی بندہ اس کو نثر میں پڑھے، نعت والا، واہ واہ کرو گے اٹھ کے؟ نعتیں یاد ہیں نا آپ کو؟ یا نوحہ ہے، نوحہ ہے، اس کے اوپر ہم متاثر ہوتے ہیں، احساساتی ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں۔ یہی نوحہ آ کر ایک آدمی کتاب کی طرح، جیسے یہ کتاب ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا صدقت للہ الامر من قبل ومن بعد وکل یوم ربنا ہوا فی شان، اس طرح سے کوئی نوحہ پڑھے، کیا ہوگا آپ کو؟ یہ آپ کے سامنے چند سالوں سے 2-3 سال سے مقتل پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے، اصل مقتل، یعنی مصائب، اصل مصائب، حقیقی مصائب کربلا کے، کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ رکت طاری ہوتی ہے، گریہ آتا ہے، کیونکہ سر نہیں ہے، نظم نہیں ہے، مضمون نہیں ہے، یعنی ہنر کے بغیر، ہنر نہیں ہے اس کے اندر۔ مصائب ہنر کے ساتھ پیش کیا جائے تو متاثر کرتا ہے۔ سیرت رسول اللہ کی تعریفیں، نعت رسول اللہ کی تعریفیں ہیں، وہ ابھی میں آپ کے سامنے رسول اللہ کی تعریفیں شروع کر دیتا ہوں، آپ متاثر نہیں ہوں گے بلکہ بور ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آ کر کوئی بڑا نعت خان اپنی سریلی آواز میں جب وہ شروع ہوں کرتا ہے، دیکھیں آپ کے حالات کیا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ذاکر جب آتا ہے، سریلا ذاکر آ کر جب سر باندھتا ہے تو آپ کی حالت ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ مضمون متاثر نہیں کرتا، ہنر، یہ ہنرمند انسان ہے، جس کی آواز خوبصورت ہے ہنرمند ہے، جو شاعر ہے ہنرمند ہے، نوحہ خان ہنرمند ہے، نعت گو ہنرمند ہے۔ عموماً شاعر جنہوں نے نعتیں لکھی ہوتی ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، چونکہ ان کی آواز نہیں ہوتی، شعر ان کا ہے، آواز کسی اور کی ہے۔ وہ شاعر خود آ کے اپنی نعت پڑھیں، اس کو محفل سے ہی نکال دیں گے کہ تجھے کس نے بلا لیا بابا، جا تو ادھر ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ دوسرے کو دیں گے ٹائم، مائک اس کو دے دیں گے کہ آپ پڑھیے جی، انہی کی نعت آپ پڑھیے، چونکہ یہ شاعر ہنر شعر ہے لیکن آواز اور موسیقی نہیں ہے اس کے اندر۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہاں میں اشارہ ضمنی کرتا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں یہ نعمتیں ڈالی ہیں، ان کے جتنی نعمتیں ہیں خداوند تعالیٰ نے دی ہیں آپ کو، جتنی صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان کو مطلقہ حرام نہیں قرار دیا اللہ نے۔ خوبصورت آوازیں ہیں، یہ مطلقہ حرام نہیں ہے، چونکہ اگر یہ مطلقہ حرام ہوتی تو پھر یہ آواز دینا عبث ہے۔ یہ فطرت میں، انسان کی پیدائش میں خوبصورت آواز رکھنا ہی عبث تھا، غلط تھا۔ آواز خوبصورت دے کے پابندی لگا لے کہ خوبصورت آواز میں بولنا نہیں ہے، تو نے ہمیشہ کرخت آواز میں بولنا ہے، ہمیشہ بدی آواز میں بولنا ہے، یہ تو حکمت الہی نہیں ہے۔ یہ آوازیں ہنر ہیں، ہنر اللہ نے دیا ہے۔ یہ شاعری ہنر ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ جو ہنر آپ کو اللہ نے دیا ہے
مطلقہ حرام نہیں ہو سکتا، اس کے حرام کے موارد ہیں، مواقع ہیں، یہاں پر حرام ہوگا، یہاں حرام نہیں ہوگا۔ اب یہ فقہا کا کام ہے، چونکہ حرام و حلال کے متخصص ایکسپرٹ وہ ہوتے ہیں، لیکن اب فقہا شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بالکل غنا حرام ہے، آواز سریلی نکالنا ہی حرام ہے۔ اب یہ تو انسانی فطرت کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ نے کیوں رکھی ہے خوبصورت آواز اتنی؟ بلکہ قرآن پڑھنے کے بارے میں ہے کہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھو کہ دیکھنے والے سننے والے جذب ہو جائیں، بدی آواز میں نہ پڑھو، آذان بدی آواز میں آذان نہ دو، خوبصورت آواز میں، شعار ہے اس کو خوبصورت دو۔ وہ لطیفہ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ وہ کاروان حج میں حاجی صاحب تھے، ان کو اذان کا بڑا شوق تھا، بعض ایسے بے سرے ہوتے ہیں انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ اذان ہم دیں۔ ایک آبادی میں جا کے رکے، آبادی والوں کو انہوں نے اصرار کیا جی اذان ہم نے دینی ہے، انہوں نے کہا مہمان ہے احتراماً کہہ دو اذان۔ جو ہی اس نے اذان دی، اذان کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک غیر مسلم آیا پھولوں کا گلدستہ لے کر، جی اذان کس نے دی؟ انہوں نے بتایا یہ حاجی صاحب نے دی، اس نے اس کو گلدستہ پیش کیا، شکریہ آپ کا۔ تو کہا کس بات کا؟ کہا یہ اذان کا۔ اذان کا آپ غیر مسلم کیوں شکریہ ادا کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹی کچھ عرصے سے اسلام کی طرف راغب ہو رہی تھی، میں اس کو روک رہا تھا کہ نہ ہو مسلمان، آج آپ کی اذان سن کے اس نے توبہ کر لی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوتی جو اتنی بدی آواز میں اذان دیتا ہے۔ وہ اذان دو، خوبصورت اذان دو۔ الحمدللہ یہاں جامعہ میں خوبصورت سریلے قاری ہیں، اگرچہ موڈ کم ہوتا ہے ان کا اذان کا، لیکن جب دیتے ہیں تو اچھی دیتے ہیں اور دینی چاہیے۔ یہ شعائر ہے، اس کو شعار کو خوبصورت آواز میں پیش کرو۔ ہنر اللہ نے مقصد کے لیے دیا ہے، اس مقصد میں استعمال کرو۔ شاعر شعر مقصد کے لیے ہے، آواز مقصد کے لیے ہے، لیکن یہ ہنر انسان ضائع کرتا ہے۔ جیسے عالم اپنا علم ضائع کرتا ہے، ہنرمند اور فنکار اپنا ہنر ضائع کرتا ہے۔ جس طرح عالم کے بارے میں کہ علم بیچنے کے لیے نہیں ہے، فروخت کے لیے نہیں دیا گیا تجھے، علم روشنی ہے، تیری ہدایت کے لیے، تیری امت کی ہدایت کے لیے ہے۔ اسی طرح ہنرمند یہ کسی مقصد کے لیے، فروخت کے لیے ہنر نہیں دیا گیا۔ ہنر کا تقدس اتنا ہی ہے جتنا علم کا تقدس ہے، بلکہ اگر بعض جگہ پر ہم دیکھیں تو شاید ہنر علم کو مؤثر بنانے والا بھی ہنر ہے، اگر ہنر نہ ہو تو علم بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ شعر ان فنون میں سے سب سے بڑا ایک فن شعر ہے۔ نظم میں، وزن میں، موضوع بات کرنا، پرکشش بات کرنا، اچھے مضمون کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا، اور وہ منطق والی قید بھی اس کے اندر شامل ہے کہ خیالی ہو، شعر تخیل ہو تو شعر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کو لوگ شاعر نہیں مانتے، وہ خود بھی اپنے آپ کو شاعر نہیں مانتے، بائی کہ وزن میں اور نظم میں اور قافیہ میں اور ردیف میں کوئی ادیب علامہ اقبال کے پائے کا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے پائے کا کوئی اردو ادیب نہیں ہے۔ فارسی ادب علامہ اقبال کا اتنا اعلیٰ ہے، رہبر معظم کے فرمان کے مطابق، کہ اقبال جب شعر کہتے ہیں فارسی میں، بھائی کہ ان کی زبان فارسی نہیں ہے۔ رہبر معظم نے ایک دلچسپ بات علامہ اقبال کے شعر کے بارے میں کی ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں دو قسم کی فارسی ہے۔ ایک نظم کا عنوان ہے، وہ علامہ اقبال کی اپنی سیالکوٹی فارسی ہے، اور ایک شعر ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں یہ اقبال کی الہامی فارسی ہے، وہ اپنی فارسی ہے۔ اگر علامہ اقبال کی فارسی نظموں کا عنوان دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے ادنا کا فارسی کا بچہ جو پہلی کلاس میں فارسی پڑھ رہا ہے، یہ اس کی فارسی ہے۔ لیکن جب شعر پہ آتے ہیں تو بڑے بڑے عظیم الشان شعراء، مولانا روم، حافظ، سعدی،